ہی تاکہ تو ذاکر بنے۔ اب ایک سوال کروں گا کیونکہ یہ ٹاپک تھوڑا ڈیپلی ہے، اس کو سمجھانے میں بھی تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھانا پڑے گا۔ ایک سوال اکثر ہم پوچھتے ہیں انسان کیا ہے؟ ہمارے استاد اخلاق کہتے تھے یہ سوال نہیں کرو انسان کیا ہے، کیونکہ جب تک آپ کو یہی نہیں پتا میں کیا ہوں تب تک آپ اپنے لیے وہ کچھ نہیں کرو گے۔ جب آپ کو اپنی ویلیو کا نہیں پتا، یہ بالکل ایسے ہے کہ گدھے کی گردن میں ہیرا ڈال دو، گدھے کو کیا پتا ہیرا کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں روح دی، ہمیں نہیں پتا روح کا پاور کیا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ہم کیا کریٹ کرنے آئے۔ ہم محل بنانے لگے، ہم دنیا بنانے لگے، اپنا وقت ضائع کرنے لگے، گھنٹوں گھنٹوں انسان ضائع کر دیتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ وقت کی قیمت کیا ہے۔ اتنی قیمت ہے کہ خدا جب قسم کھاتا ہے تو کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، مجھے وقت کی قسم ہے انسان خسارے میں ہے۔ یہ وقت کی ویلیو ہے۔ اہل بیت نے اپنے وقت کو صحیح مانیٹر کیا۔ مقصد یہ نہیں تو 70 سال جیے 60 سال جیے، علی اصغر کتنی زندگی پا رہے ہیں؟ 6 مہینے، لیکن وقت کو کیسے استعمال کیا؟ علی اکبر نے وقت کو کیسے استعمال کیا؟ غازی عباس نے وقت کو کیسے استعمال کیا؟ رسول خدا نے وقت کو کیسے استعمال کیا؟ کیا ان کی زندگی سے یہ لگتا ہے یہ بلینئر بننے آئے تھے؟ کیا ان کی زندگی سے یہ لگتا ہے یہ لگژری لائف ڈھونڈنے آئے تھے؟ مشقت سے بڑی مشقت اٹھائی۔ زندگی اہل بیت کا مقصد یہ تھا انسان کی تربیت کی جائے، انسان سازی کی جائے، جس مقصد کے لیے انسان کائنات میں آیا ہے اسی صراط پہ انسان کو چلایا جائے۔ اب اس مقصد میں اگر حسین کی جان چلی بھی جاتی ہے چلی جائے، کیونکہ حسین کو حسین بنایا ہی اسی لیے گیا کہ انسان بنائے۔ تو دنیا میں اس لیے آیا، کھانا پینا شہوت کی لذت کرنا یہ تو تم سے زیادہ حیوان کرتے ہیں، تمہاری شہوت سے زیادہ گھوڑے کی شہوت ہے، تجھ سے زیادہ بھینس کھاتی ہے، ہاں تیری پرواز سے زیادہ پرندوں کی پرواز ہے۔ ان چیزوں میں کمال نہیں تھا تبھی خدا نے ہمیں نہیں دی۔ اگر پرواز کرنا کمال ہوتا خدا ہمیں پر دیتا، اگر شہوت کمال ہوتی تو خدا گھوڑے جتنی شہوت دیتا، اگر دید میں کمال ہوتا کہ ہم دور دور تک دیکھیں تو خدا اپنا عقاب کی آنکھیں ہمیں عطا کرتا، اگر سونگھنے میں کمال ہوتا تو کتے والی طاقت ہمیں دیتا۔ یہ طاقتیں خدا نے ہمیں نہیں دی۔ اگر زیادہ اولاد پیدا کرنا کمال ہوتا تو خدا انسان کو ایک ساتھ اتنے بچے دیتا جتنے حیوانوں کو دیتا ہے۔ نہیں، تیرا کمال یہ تھا تو انسان ہے۔ اب ایک سوال کروں گا اس سے آپ فاصلے کو محسوس کریں گے۔ یہ مت سوچئے انسان کیا ہے، 100 تعریفیں کی گئیں، ڈیفینیشنز بتائی گئیں کہ انسان کیا ہے۔ جو ہمیں حوزہ علمیہ میں تعریف پڑھائی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے الانسان حیوان ناطق۔ انسان کی تعریف یہ ہے کہ انسان ایک ایسا حیوان ہے جو نطق رکھتا ہے، نطق بولتا ہے، سوچتا ہے۔ لیکن اس وقت جو علماء، جدید علماء ہیں، جو عرفاء ہیں، وہ اس تعریف کو ریجیکٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تعریف انسان نہیں ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، گھر جا کے کاپی اور پین اٹھا کے ذرا سوچئے گا، 10 منٹس مجلس تھوڑی پریکٹیکل بھی ہو جائے، صرف عوامی مجلس نہ رہے، علمی مجلس بھی ہو جائے۔ آپ کاپی پہ یہ لکھیے انسان کیا نہیں ہے، کیا ہے نہیں، انسان کیا نہیں۔ جب آپ بولو گے انسان کیا ہے تو 100 جواب آئیں گے نا، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میں کیا نہیں ہوں تاکہ ان چیزوں سے جدا ہو جاؤں، مجھے اپنے راستے کا پتہ چلے۔ کبھی کبھی میں خود کو گدھا سمجھنے لگتا ہوں، کبھی کبھی میں خود کو گھوڑا سمجھنے لگتا ہوں، وہی خواہشیں پوری کرتا ہوں جو گدھوں کی، گھوڑوں کی اور حیوانات کی ہیں۔ لیکن یہ ڈیفائن کرو کہ انسان کیا نہیں ہے۔ یزید کیوں بنا؟ کیونکہ اسے پتا نہیں تھا انسان کیا نہیں ہے۔ دشمن اہل بیت کیوں بنے؟ انہیں پتا ہی نہیں تھا کہ انسان کیا نہیں ہے۔ اب انسان کیا نہیں ہے آپ جدا کرتے جائیں۔ انسان درخت ہے؟ درخت نہیں ہے، لیکن درخت جیسا ہے یقیناً ہے۔ درخت کا جسم بھی سخت ہے، انسان کا جسم بھی سخت ہے۔ درخت میں نمو ہے، درخت بڑا ہوتا ہے۔ آپ بھی بڑے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ پودا چھوٹا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے۔ تو مطلب جسم کا ہونا اور جسم کا بڑا ہونا یہ انسانیت نہیں ہے، یہ تو ایک پودے کا کام ہے۔ یہ جو صلاحیت میرے اندر ہے یہ پودے کا کام ہے۔ یہاں تک میں انسان نہیں، یہاں تک میں کیا ہوں؟ ایک درخت کی طرح ہوں۔ دوسرا، انسان حیوان نہیں ہے۔ حیوان کون ہے؟ کھاتا ہے، میں بھی کھاتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ انسانوں کا کام نہیں ہے، حیوان بھی کھاتا ہے۔ حیوان جذبات رکھتے ہیں، کبھی غصے میں آتا ہے شیر، کبھی ٹھنڈا پڑ جاتا ہے شیر،
اسی طرح میں بھی کبھی غصے میں آتا ہوں، کبھی ٹھنڈا پڑ جاتا ہوں. تو یہاں تک تو یہ بھی صفت انسانی نہیں ہے. شیر گوشت کھاتا ہے، میں بھی کھاتا ہوں. بکری سبزی کھاتی ہے، میں بھی کھاتا ہوں. مطلب یہاں تک یا بکری ہوں یا درندہ ہوں، کیونکہ میں گوشت بھی کھاتا ہوں، میں سبزی بھی کھاتا ہوں. تو یہاں تک تو انسانی کام میں نے نہیں کیے. حیوانوں میں بھی میلاب ہوتا ہے، شادیاں ہوتی ہیں، شیر کی شیرنی کے ساتھ، گدھے کی اپنی گدھی کے ساتھ. ہاں، جتنے حیوانات ہیں وہ بھی آپس میں شادیاں کرتے ہیں. شادی آپ بھی کرتے ہو. اب کوئی یہ بولے میں شادی کرتا ہوں کیونکہ میں انسان ہوں، نہیں بھائی، یہ تو حیوان بھی کرتا ہے. تو یہاں تک تم کیا ہو؟ حیوان ہو. یہ کام تو انسانی کام نہیں ہے، یہ تو حیوان کرتا ہے. اب یہ بولو میں اچھے اچھے کھانوں کے پیچھے ہوتا ہوں، وہ تو حیوان بھی اپنے لیے اچھے اچھے کھانے ڈھونڈتے ہیں. نہیں، آپ بولو مولانا کیونکہ میں انسان ہوں، اپنے بچوں کا خیال کرتا ہوں. وہ تو حیوانات بھی کرتے ہیں، اپنے بچے تم سے زیادہ کرتے ہیں وہ خیال. آپ یہ بولو مولانا ہم ایک جھرمٹ میں رہتے ہیں، حیوانات اکیلے رہتے ہیں. لیکن نہیں، جنگلوں میں چلے جاؤ، کئی ہاتھی دیکھ لو. ہاتھی بڑے فیملی، یعنی ایک فیملی پلاننگ والے لوگ ہیں. شاید انسانوں میں بھی اتنا صلہ رحمی نہ ہو جتنا ہاتھیوں میں. ہاتھی جب ایک مرے ہوئے ہاتھی کو دیکھتا ہے وہاں بیٹھ کے روتا ہے، اس کی ہڈیوں کو دیکھتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں. ہاتھی کی جب کوئی ہاتھنی مر جاتی ہے تو وہ اس پہ بیٹھ کے سوگ مناتا ہے کہ میری بیوی مر گئی. تو اگر تو بھی اپنی بیوی پہ روئے تو یہ تو ہاتھی والا کام ہے. اگر تو بھی اپنی فیملی کی کیئر کرے، اپنے بچوں کو پالے، بڑا کرے، اسکول بھیجے، ماں یہ بولے میں اپنے بچے کے ڈائپر چینج کرتی ہوں، تو یہاں تک تو حیوان ہے. تو وہ بھی ایک کوا بھی اپنے بچے کو کھانا دیتا ہے، ایک عقاب بھی پورا دن تلاش کر کے اپنے بچوں میں لقمہ ڈالتا ہے. اگر تو یہ بولے نہیں مولانا ہم پلاننگ کرتے ہیں، پلاننگ تو چونٹیاں بھی کرتی ہیں. یہاں تک بھی تو چونٹی ہے، وہ بھی پلاننگ کرتی ہیں، ان کی پوری پلاننگ کر تم دیکھو گے وہ گھر بناتے ہیں، بلڈنگز بناتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں. نہیں مولانا ہم بولتے ہیں، حیوان بولتا نہیں. بولتا تو طوطا بھی ہے. یہاں تک تو طوطا ہے. اگر تمہارے اندر بولنے کی طاقت ہے، کھانا پینا، شادی کرنا، بچوں کا خیال رکھنا، فیملی کا خیال رکھنا، اپنا دفاع. نہیں مولانا ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں. یہ تو حیوان بھی کرتے ہیں. شیر اپنے جنگل کی حفاظت کرتا ہے. کئی حیوان جو اپنی مٹی کی حفاظت کرتے ہیں. کئی حیوان نہیں مولانا ہم اپنا دفاع کرتے ہیں. حیوان بھی اپنا دفاع کرتا ہے. کوئی دوسرا حیوان اس کے جنگل میں آ جائے وہ دفاع کرتا ہے. مولانا ہمارے اندر غیرت ہے. غیرت تو مرغے میں بھی ہے. غیرت کا رکھنا یہ کوئی کمال تھوڑی ہے. جس میں نہیں ہے وہ حیوان سے بدتر ہے. جسے اپنی بیوی پہ غیرت نہیں آ رہی وہ حیوان سے بدتر ہے. جس خاتون میں حیا نہیں وہ حیوان سے بدتر ہے. کیونکہ حیوان میں بھی غیرت ہے. معصوم مثالیں دیتے ہیں. 3 چیزیں کوے سے سیکھو. رزق کمانا، صبح سویرے نکلنا کوے سے سیکھو. رات شام جلدی آنا کوے سے سیکھو. جماع کرنا، شہوت کا اختیار کرنا، ازدواجی تعلق قائم کرنا کوے سے سیکھو. انہوں نے کیا بتایا انگریزوں نے کہ ہم حیوان سے بدتر ہیں. کوے والا بھی حیا ہمارے وجود میں نہیں ہے. کہ غیرت سیکھنی، معصوم کا کلام ہے، غیرت سیکھنی ہے مرغے سے سیکھو. انگریز مرغے سے گیا گزرا ہے نا. مولانا ہم لبرل ہیں. اب وہ یہ صفات حسن کو صفات رذیلہ بنانے کو شیطان سے سیکھے. اسلام میں غیرت اور حسد، حسد صفت رذیلہ بری صفت ہے، غیرت صفت حسنہ اچھی صفت ہے. اب وہ کہتے ہیں غیرت کا مطلب ہے جیلسی، غیرت کا مطلب ہے حسد. اگر اس کی بیوی کو کوئی دیکھتا ہے تو اس کو غیرت تو آتی ہے نا بائی نیچر. جب مرغے کو آتی ہے تو انسان کو کیوں نہیں آئے گی؟ تو اس کو بولتا نہیں ڈونٹ بی جیلس، جیلس نہیں ہو جاؤ، یہ تمہارے اندر حسد ہے. بیوی کسی سے بات کر رہی ہے، حسد نہیں کرو، اسے کرنے دو، کوئی بات نہیں. یعنی حسن صفت کو رذیلہ بنا دیتے ہیں. کیوں وہ معاشرے حیوانی بن جاتے ہیں؟ مولانا گاڑیاں ان کے پاس ہے، لگژری لائف ان کے پاس ہے، اچھے روڈ ان کے پاس ہے، وہی ساری چیزیں یہ تو حیوان والی چیزیں ہیں نا. ایک چڑیا بھی اپنے لیے گھونسلہ بناتی ہے، تم نے گھر بنایا، کوئی کمال کر دیا. ایک شیر بھی اپنی حفاظت کے لیے لڑتا ہے 10 شیروں سے. نہیں مولانا ہم انسان ہیں، صبح سے شام تک ہم محنت کرتے ہیں. کبھی دیکھو شیر اپنے شکار کے لیے کتنی محنت کرتا ہے. کبھی دیکھو چڑیا اپنے دانے کے لیے کتنی محنت کرتی ہے. کبھی دیکھو یہ گدھا بیچارہ ایک گھاس ملنے کے لیے کتنا وزن اٹھاتا ہے. تم بھی محنت نہیں کرتے. تو یہاں تک جو کچھ تم نے کیا وہ تو سارا حیوانی تھا. اب مجھے بتاؤ انسان کیا ہے؟ یہاں تک تو سب کچھ حیوان تھا. کھانا پینا، بچے، گھومنا پھرنا، سب کچھ حیوان تھا. پیسے جمع کرتا ہوں، حیوان بھی اپنے لیے ذخیرہ اندوزی کرتا ہے.
چیٹیاں بھی اپنے لیے، چیٹی کو جہاں چاول کا دانہ ملے نا جمع کرتی جاتی ہے. اچھا اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، یہ نہیں کہ میرا گھر بھر گیا، اسے جہاں ملے گا وہ لے کر جائے گی. وہی صفت جو انسان میں ہے. ابھی کتنے سال زندہ رہو گے کہ مولانا میکسیمم 70 سال. چلو مہینے کا خرچہ کتنا ہے؟ بہت زیادہ کھا لو 5 لاکھ، ملٹی پلائی کرو 60 سے، 5 کروڑ چاہیے نا. نہیں مولانا بچوں کے لیے بھی رکھنا ہے. چلو بچہ کتنا جیے گا؟ 60 سال. بہت اپنی پوری فیملی کا بھی لگا دے لیکن انسان کا پیٹ بھرتا نہیں، اس سے زیادہ اسی چیٹی کی طرح جمع کرتا جاتا ہے. تو یہاں تک تو کیا ہے؟ حیوان ہے. کسی نے کہا مولانا ایک صفت ہے. اب یہ سوچیے اگر آپ کے اندر جواب نہیں آ رہا، اس کا مطلب پورے مجمع کو نہیں پتا انسان کیا ہے. ہم نے یہی تعریف کی انسان بولتا ہے، ہم نے یہ کہا انسان بچے پیدا کرتا ہے، ہم نے یہ کہا انسان میں یہ ساری صفات جو میں بتا رہا ہوں صفات حیوانی ہیں، صفات انسانی نہیں ہے. یہاں تک ہم حیوان ہیں. ایک صفت جو ہمیں حیوان سے جدا کرتی ہے، وہ صفت حیوان میں بھی ہے لیکن ہمارے اندر کچھ زیادہ ہے. کون سی صفت؟ صفت تربیت. شیر درندہ ہے، انسان جب اس شیر کو تربیت دیتا ہے تو شیر اپنی درندگی کو چھوڑ دیتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ بندر کو تربیت دی آپ نے، ناچنے لگا. شیر کو تربیت دی، درندگی چھوڑ دی. لیکن جب حیوان کو تربیت دیتے ہو اس کی تربیت کی لمٹ ہے. یہ نہیں کہ شیر کو گاڑی چلانا سکھاؤ فوراً ہائی وے پہ شیر گاڑی چلائے، نہیں. شیر کو جہاز اڑانا سکھاؤ، نہیں. اس کی تربیت کی ایک لمٹ ہے کیونکہ وہ حیوان ہے، وہ لمیٹڈ تربیت پاتا ہے. طوطا گھر میں لاؤ گے لمیٹڈ لفظ سیکھے گا، یہ نہیں کہ اسے پورا قرآن یاد کروا دو، نہیں. ایک نعرہ سیکھ لے گا، ایک لعنت سیکھ لے گا، ایک گالی سکھا دو گے، ایک اچھا جملہ سکھا دو گے، اس سے زیادہ طوطا کچھ کر نہیں سکتا. پر میں یہاں سے فرق انسان اور حیوان ثابت ہوتا ہے. حیوان کمپلیٹ تربیت پانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، وہ محدود تربیت پاتا ہے. لیکن انسان کو اللہ نے انسان بنایا کیونکہ انسان لا محدود تربیت پا سکتا ہے. یہ جب لشکر یزید میں تھا حسین اسے تربیت دے کے حر بنا دیتے.